بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر جب سیوستان میں تشریف لائے تو اس وقت سیوستان میں ایک مسلمان خاندان ایسا بھی تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ناشائستہ کلمات کہتا تھا۔ خاندان کے ایک رئیس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ماہ چاند کی 3 تاریخ کو ایک بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا اور اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے ان خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتا۔ آپ نے جب سیوستان میں قدم رکھا تو لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا وہ تینوں بزرگ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل خود ہی فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس فرمان کے کچھ دنوں بعد اس رئیس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کو اس کے مرنے کی خبر ملی تو آپ نے اس کے خاندان والوں کو کہلا بھیجا کہ اس کی قبر میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور قبر سے باہر نکل رہے ہیں۔ چنانچہ جب خاندان والوں نے اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو آپ کی بات کو سچ پایا۔ قبر میں سانپ نکل کر زمین کے ایک سوراخ میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کر کے آپ کے مرید بن گئے اور ہمیشہ کے لیے خلفائے ثلاثہ کو برا کہنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ طائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ لال شہباز قلندر اپنی خانقاہ اقدس کے صحن میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ اس جگہ پر کافی دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا۔ دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے آپ کے چند مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ مدت کے بعد یہاں پر سایہ ہو جائے۔ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر لوگوں کو راحت ہو۔ لال شہباز قلندر وضو سے فارغ ہوئے تو اپنے ایک عقیدت مند کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اس مسواک کو اس زمین پر تھوڑی سی دبا کر کھڑی کر دو۔ عقیدت مند نے آپ کے حکم کے مطابق مسواک کو زمین میں لگا دیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اگلے ہی دن مسواک سے ہری بھری شاخیں نمودار ہو گئی اور چند ہی دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک درخت کی شکل اختیار کر گئی اور ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ کہا جاتا ہے لال شہباز قلندر جب تک حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے اس درخت کی نشو و نما ہوتی رہی اور یہ درخت بڑھتا پھیلتا رہا۔ لوگ اس درخت کے سایہ سے مستفید ہوتے رہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوا تو درخت نے خود بخود سوکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ درخت ہرا بھرا رہے، اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے رہے، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ درخت مسلسل سوکھتا رہا۔ چند دنوں میں ہی اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت موجود رہا کسی شخص کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ اس درخت پر سوائے گھنی شاخوں، ہرے بھرے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی اس درخت پر کوئی پھول لگتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا پھل لگتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام پرندے اور دور دراز سے آ کر بیٹھا کرتے تھے، اپنی اپنی بولیاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ لال شہباز قلندر نے ان پرندوں کے دانہ پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا تھا۔ آپ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے اور اسی دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ زمین پر دانہ ڈال دیتے تھے تو وہ تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے اور ساری زندگی پرندوں کی مہمان نوازی آپ کا معمول رہی تھی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری
کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج سامنے تھا، نہ دھوپ، نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھی، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بہرحال لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا اب پتہ نہیں تھا، وہ حیران تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کے درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا، تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد
حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔ اب وہ خاتون کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی۔ بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین اکرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار اسے اٹھانے کے لیے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد
15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہراج یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ بالآخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے، ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا، جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا، اگر ایک ترکیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چوپٹ راجہ نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے کہا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ چوپٹ راجہ نے جادوگر کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا، کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمتگاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ درویش نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے عرض کیا، راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ درویش نے ایک خوان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔
درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خان الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں۔ آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں 649 ہجری میں تشریف لائے اور اس ضمن میں انہوں نے ایک فارسی شعر سے تاریخ نکالی ہے: چوں باز آشیانہ قدس شہباز، سیوستان را نمودہ جنت آسا، خود تاریخ از روی اخلاص نمود آفتاب دین گفتہ۔ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرع کے عدد سے جمع کیے جائیں تو 649 ہجری برآمد ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھا پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی۔ پیر پٹ نے 642 ہجری میں وفات پائی، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد 649 میں سیون میں آ کر قیام کیا۔ تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ سلطان محمد غیاث الدین بلبن کے فرزند تھے اور 669 ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال 661 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 661 ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے، جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ تھے، اور 669 کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے۔ سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا: آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا۔ سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر اپنے تینوں احباب بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین سرخ بخاری اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے ملے تھے۔ بہرحال سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی۔ اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی تھی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارے کے دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو
کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے۔ تحفۃ الکرام اور لب تاریخ میں ہے لال شہباز قلندر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں تحفۃ الکرام میں لکھا ہے، رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومروزاد کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے اور وہاں بھی گئے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں۔ مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے۔ اس کے علاوہ حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شہباز قلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے جس کے دونوں اطراف میں فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پرسکون آستانے ابھی بھی ہیں۔ منگو پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر قانے حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ یہ تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلہ کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سیاحت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں طارق الطویل سے بھی ملاقات کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز قلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے: شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل مائی گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور با حق در حضور، مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور، کس بنودا مطلع بر حال شان، گوہر بودا نہائے در جوف کاں، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز، آل شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشعور صدر الدین شیخ زکریا بہاؤالدین امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاؤالدین زکریا اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید ہوئے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز قلندر سیوت سے لاہور بھی گئے، وہاں سے ہنگلاک، پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تحفۃ الکرام نے بھی کیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ سلسلہ رشد و ہدایت
لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو سناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی، جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج پھر کراچی آ کر منگھو پیر سے ملے۔ منگھ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے،
فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائے۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پیارے دوستو، حضرت بو علی شاہ قلندر کا شمار برصغیر کے اکابر صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین کا تعلق کرمان سے تھا جو کہ 6 صدی ہجری میں ہجرت کر کے پانی پت آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت ولی تھے۔ آپ نے اپنے کلام میں جذب و مستی اور کیفیت کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ آپ کا کلام عارفانہ روایت کا ایک نمونہ ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد دینی تعلیم حاصل کی اور اس سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کئی سال تک دہلی کی ایک مسجد میں درس و تدریس اور فتاوی تحریر کرنے میں مشغول رہے۔ سیر و سیاحت صوفیہ کرام کی اہم خصوصیت ہے، لہذا اسی غرض سے درس و تدریس کو چھوڑ کر سیاحت کے لیے نکل پڑے اور کئی ممالک کا سفر کیا۔ سیر و سیاحت سے واپسی پر دوبارہ پانی پر تشریف لے گئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بو علی شاہ قلندر پر اکثر جذب و مستی کی کیفیت طاری رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جذب و مستی کی حالت میں گزرا۔ جذب و مستی کی کیفیت کے باوجود آپ نے کئی یادگار
کتب تصنیف کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتب ناپید ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کلام پر مشتمل ایک دیوان بھی ترتیب دیا جس میں عارفانہ وارداتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی شاعری جذب و مستی کی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کے کئی مکتوبات بھی ملتے ہیں جو کہ ایک مجموعے کی شکل میں ہیں۔ یہ مکتوب توحید، ترک دنیا، طلب آخرت وغیرہ کے موضوعات پر لکھے گئے ہیں، جس کا اسلوب نہایت سادہ اور دل نشین ہے۔ آپ کا اصل نام سید شیخ شرف الدین جبکہ آپ بو علی شاہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا سلسلہ نسب مختلف واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچتا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ زوتی و نو مسلم زرتشی تک جا پہنچتا ہے، جنہوں نے ایران سے ہجرت کر کے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کا ہم نشین مقرر ہوا اور اعلیٰ تعلیم ظاہر و باطن اسلام سے منور فیض یاب ہو کر معمولی انسان سے اعلیٰ انسان بنا، جس کے بیٹے ثابت کی پیدائش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائے خاص فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے کہ گم کردہ انسانوں نے ہدایت پائی اور تیری دستگیری سے زوتی کو آتشی پرستی کے ہجوم سے نکالا اور ایمان کے دشوار گزار اور کٹھن راستوں پر استقامت بخشی۔ زوتی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن طالب کو تیری بے پناہ رحمت پر یقین ہے۔ اور یہ اسی دعا کا اثر تھا کہ زوتی کے بیٹے ثابت کے ہاں دنیا اسلام کا عظیم الشان اور مایہ ناز فرزند تولد ہوا، جس نے فقی امام اعظم کی حیثیت سے دنیا معلومہ پر اپنی عظمت و بزرگی اور علمیت کے لازوال نشان چھوڑے، جس کے پیروکار اس دور سے لے کر آج تک لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں اور تا حشر موجود رہیں گے۔ یہ بزرگ حضرت نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر کا شجرہ نسب شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین ابن سالار حسن بن سالار عزیز بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد وانق بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بو علی کی وجہ تسمیہ حضرت شیخ شرف الدین المعروف حضرت بو علی قلندر کو سلسلہ قلندری میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ اپنے نام شرف الدین کی بجائے اپنے لقب بو علی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ آپ کے لقب ابو علی کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں مذکور ہے۔ ذیل میں مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ متعدد کتب سیر میں کیا گیا ہے۔ کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں، آپ کو اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ اسی دوران آپ کو ندائے غیب ہوتی رہی، اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ ایک بار ہی جواب دیا، اے بار الہی مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا، نہیں تجھے کیسے علی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ علی تو ایک ہی ہے۔ کتب سیر میں درج ہے آپ اسی حالت میں 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، آخر غیب سے ندا آئی، اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا، کچھ اور مانگ لے۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا اور کیوں مانگوں، مجھے تو بس علی بنا دے۔ ندائے غیب ہوئی، اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بو عطا فرما دی گئی، اس لیے آپ کو بو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سے حضرت علی المرتضیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی، اسی خوشبو کی بدولت دھیرے دھیرے سب لوگوں نے آپ کو بو علی کہنا شروع کر دیا اور آپ کے اصل نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، اسی دوران آپ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئی مگر آپ بدستور کھڑے رہے۔ ہم نے تیری عبادت اور اطاعت کو قبول کر لیا، جو مانگتا ہے اب مانگ لے۔ ندائے غیبی سے آواز آئی، آپ نے عرض کی، بارگاہ الہی تجھ سے میں تجھی کو مانگتا ہوں، میں تو یہیں کھڑا رہوں گا اور تیری عبادت میں دم توڑ دوں گا۔ غیب سے ندا آئی، پانی سے باہر نکل، تجھ سے بہت کام لینے ہیں۔
آپ نے عرض کیا میں خود تو نہیں نکلوں گا۔ اسی وقت ایک بزرگ نے گود میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے جھنجلا کر کہا اے شخص تو کون ہے جس نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی؟ میں منزل مقصود پر پہنچنے والا تھا۔ انہوں نے عرض کی اے شرف الدین میں علی ابن ابی طالب ہوں، دیکھ لے۔ آپ فوراً قدموں میں گر پڑے اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو نعمت باطنی سے مالا مال کر دیا، جس پر تمام دینی دنیاوی علوم روشن ہو گئے اور دنیا و مافیہ سے غافل اور مست الست ہو گئے۔ اسی روز سے آپ کو بو علی کہا جانے لگا۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے اجداد اور والدین کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اور کہیں کہیں اگر کوئی بات ملتی ہے تو اس کا باہم ارتباط کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حفصہ جمال تھا، جو مولانا سید نعمت اللہ کرمانی کی ہمشیرہ تھی اور اپنے زمانے کی نیک پاک باز خواتین میں شمار ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سالار فخر الدین کی دوسری بیوی تھی، کیونکہ ان کا پہلا عقد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوا تھا اور وہ فوت ہو گئی تھی۔ چونکہ تاریخ وفات کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کے جد امجد کا علاقہ کرمان ایران تھا، جہاں وہ مدت العمر سے رہتے چلے آئے تھے۔ تاتاریوں نے جب کرمان پر حملہ کیا تو کرمانیوں نے تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کرمانیوں کے عظیم فتح نے ان کو دنیا بھر میں شہرت عطا کی۔ اسی وجہ سے کرمان قبیلے کے ہر شخص کے نام کے ساتھ اعزازی طور پر سالار کا لفظ لگا ہوتا ہے۔ یہی لقب خاندانی لحاظ سے شیخ فخر الدین کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا اور وہ سالار فخر الدین کہلانے لگے۔ بو علی شاہ قلندر کے والد ماجد حضرت سالار فخر الدین ہمدان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا اور پھر 17 سال کی عمر میں تحصیل علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سالار پر بچپن ہی سے عشق کا غلبہ تھا۔ آپ طبعاً حساس واقع ہوئے تھے، جب بھی اسی حسین شے کو دیکھتے تو طبیعت مخلوق کی طرف مائل ہو جایا کرتی، مجاز میں حقیقت کا رنگ نظر آنے لگا۔ ایک روز قلندروں کے ایک جماعت ہمدان میں داخل ہوئی۔ ان کے ہمراہ ایک حسین و جمیل لڑکا تھا جس سے آپ کو لگاؤ ہو گیا۔ جب قلندروں کی جماعت وہاں سے جانے لگی، آپ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ قلندروں نے جب آپ کو دیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہماری جیسی صورت اختیار کرنی پڑے گی، چنانچہ آپ نے اپنی ابروؤں کو صاف کروا لیا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ قلندروں کی یہ جماعت جب مختلف شہروں قصبوں سے ہوتی ہوئی ملتان پہنچی تو بہاؤالدین زکریا نے باطنی قوت سے مشاہدہ کر لیا کہ یہ نوجوان غلط راستے پر چل رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کے عشق مجاز کو عشق حقیقی میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ جب قلندروں کی یہ جماعت ملتان سے روانہ ہونے لگی تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا دی۔ اسی وقت زور کی آندھی چلی، سارے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، قلندروں کی یہ جماعت بکھر گئی۔ حضرت سالار بھٹکے ہوئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ بہاؤالدین زکریا نے آپ کو سینے سے لگایا، اس کے دل سے اس نوجوان کی غلط محبت کو مٹا کر رکھ دیا اور ان کا سینہ عشق الہی سے معمور کر دیا۔ بہاؤالدین زکریا نے انہیں علیحدہ حجرہ عطا فرمایا اور روحانی تربیت کی اور خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے والد فخر الدین سالار کو تصوف سے غیر معمولی حد تک لگاؤ تھا۔ عشق باطنی میں ان کی مشغولیات بے حد نمایاں تھی۔ اپنے اس عشق میں پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے انہیں شیخ کامل کی ضرورت تھی۔ 14 سال تک ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں مشغول رہے اور نمایاں مقام تصوف حاصل کیا۔ آپ کی شرافت اور شغل باطن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد حضرت سید محمد کرمانی نے اپنی بہن حافظہ جمال سے نکاح کر دیا، جو اپنے دور کی عفت مآب اور نیک خاتون تھی۔ اس خاتون کے وطن سے شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سالار فخر الدین کو لڑکا عطا فرمایا۔ اس کا نام سید کرمانی نے نظام الدین رکھا اور اس کی ظاہری باطنی تربیت کا بیڑا شاہ محمد کرمانی نے اٹھایا۔ جب نظام الدین جوان ہوئے، ان کو فکر معاش ہوئی اور اپنے علاقے کرمان سے ہجرت کر کے پانی پت روانہ ہو گئے۔
حضرت سالار فخر الدین نے نظام کو کئی خطوط لکھے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شاہی ملازمت سے چھٹی نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ اس خواہش کے اظہار میں ہی تکمیل سے مجبور ہوئے اور وطن واپس نہ جا سکے۔ جب معاملہ از حد بے قراری اور اداسی کی انتہا تک پہنچا تو مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر پانی پت کی جانب روانہ ہوئے۔ بالآخر طویل مسافت طے کر کے بروز جمعہ اپنے بیٹے نظام الدین کے پاس پانی پت پہنچ گئے، اور اسی طرح دونوں باپ بیٹا باہم ملے۔ اس سے ان کے اندر خوشی کی سرشاری اور بے تابی محبت کی ایسی لہر پیدا ہوئی کہ والدین اپنے بیٹے نے ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا، اور والدین متفقہ فیصلے کے بعد نظام الدین کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی تاریخ کا سال نہیں مل سکا، البتہ آپ کا مزار مبارک پانی پت کے شمالی جانب موجود ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو اسلام کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے علاقے سے اس وقت بر صغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے بر صغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی ان کے پشت پر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر بر صغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں اپنی عملداریاں قائم کی۔ اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے تھے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شکل پرتشدد مذہب کے طور پر بن چکی تھی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام بر صغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا حملہ آوروں کے سروں کے ساتھ ساتھ صوفیوں، درویشوں اور عالموں کے ہاتھ بھی جاتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتاً نئی زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بزرگ دراصل مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے، ان کا رہنا سہنا نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، پیار و محبت، امن و دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پر، کبھی ذات پات کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر۔ ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار، محبت، امن، دوستی، احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے۔ ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بےتاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے، اور یوں اسلام کے پیغام نے بر صغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان تھا، اور دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا، مگر آج کل پیارے دوستو یہ آذربائیجان میں شامل ہے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ سید عثمان نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب ان کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروان سے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر بھی اختیار کیے۔ بالآخر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ 1274 عیسوی میں اپنی وفات تک سیون شریف میں ہی مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہترین شاعر، الحاد دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکرت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ ہے، اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورن کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی عقیدت
اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے آ گئے اور دریا سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت پیدا ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور میں ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا۔ انہیں جھولے لال بھی کہا جانے لگا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر انہوں نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں عزاداری کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں ہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد لکھتے ہیں، گویا 47 میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت ہی نہیں کی، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کے پناہ گاہ میں جو کبھی اس دالان سے پھیلی ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس دالان تک سمیٹے ہوئے 3 اور دوست بھی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین سرخ بخاری۔ ان چاروں کو 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ باکمال شاعر بھی تھے۔ ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو سیہون شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے، ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر عالی النسب تھے۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی اپنے خاندانی اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت، سخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی میں مروان میں ہوئی۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین کا نسبی تعلق جو کہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت اور بے پناہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کی ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ پیارے دوستو، سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی دختر تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ طبیعت میں درویشی اور قناعت پسندی تھی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ اس ماں کی گود کا لال جب جذب و جلال کا جوہر بن کر سیہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔
سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب متصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروان میں ہوا اور وہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، منقول ہے لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ دکھائی گئیں جہاں شہدائے کربلا مدفون تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے لوگ آتے تھے وہ آپ سے ہی وہی جگہ معلوم کرنے کے لیے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے قلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبت فرزند عطا ہوا۔ پیارے دوستو، تاریخ سندھ میں لکھا ہے، ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اس پر لال شہباز قلندر نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا، اس کی بیٹی نیک خاتون تھی، اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات کے بعد سید ابراہیم کربلا تشریف لائے۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پیارے دوستو، لال شہباز قلندر کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند میں ہی سید ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی روایت مشہور ہے، جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو گئی تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اسے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ جب کہ وہ اثر ختم ہوا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ لب تاریخ کے سندھ کے مؤلف نے سال 583 ہجری تحریر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے ولادت باسعادت 1177 عیسوی نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور سے آپ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو ایک رات خواب میں رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرما کر کہا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ قلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا،
اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں راسخ کر لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا حضرت علی کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام عثمان رکھنا۔ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد عثمان غنی کے مزار پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کے والد نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا، اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو لال کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ لوگ آپ کے لال لباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لال لباس پہننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین اکثر لال لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لال لباس میں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لال لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لال لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر نے لال کلر کو پسند فرمایا۔ باحوالہ پرواز قلندر۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کی رحمت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ پیارے دوستو، شہباز کے لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہیں۔ شہر کے شہباز کے معنی سردار اور باز کے معنی ہیں اڑنا، تو اس کا مخفف یہ ہوا اڑنے والوں کے سردار شہباز کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو عن قریب ایک باز ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سید عثمان کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرہ النساء کی روایت کے مطابق جب آپ کو اپنے مرشد پاک سے خلافت کا اعزاز حاصل ہوا تو آپ کے شہباز کے لقب بھی مرحمت ہوا۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قلندر، سیف السان، شمس الدین اور مخدوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نازل ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ روایت میں اس تاجر کا نام عتیق بتایا گیا ہے، جس نے انہیں آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی بہنوں نے غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا۔
رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبوں حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے، اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ شاید حضرت رابعہ بصری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے، اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے۔ اپنے آقا کی خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا، وہاں ایک بدگماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو صرف اتنا کہا، اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ واقفان حال کے لیے حضرت رابعہ بصری کا یہ صبر و شکر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندے ایک ایسی وسیع دنیا، ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے، آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ رابعہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اٹھ کر رابعہ بصری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بصری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ بصری حیران رہ گئی۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی، جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گرفت میں لے رکھا تھا۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑی تھی۔ برتن مانج مانج کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے۔ فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے وقت دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی۔ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کف سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، پھر وہ قیدی جو عمر کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنے سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں، کن کن حالات سے گزرتی رہیں اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہیں، اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی شادی بھی کی یا نہیں، آپ کی اپنی بہنوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی یا نہیں، آپ نے باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا۔
آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس زمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی سیاست حسب نسب پر مبنی تھی، اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین ان کے حسب نسب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا، جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہاء نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فن و فکر ادب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے۔ ان میں ایسے ایسے شعراء ادباء پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے۔ اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تمطراق سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیاء اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھی، اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم و عرفان کے لیے اپنی زندگی مختص کر دی ہو۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخوبی سمجھا کرتی تھی، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں، اور بہت بڑی احادیث بھی آپ کو ہمیشہ یاد تھیں۔ ان علوم میں آپ نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہاء بھی حیران رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے۔ البتہ یہ امر طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس باوقار علمی فضا میں فقہ، روایات اور لغت کے مفکرین و علماء آپ کے اپنے شہر بصرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متضاد طرز زندگی اور طرز فکر رکھنے والی شخصیات بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سے ہٹ کر ایک اور روش حیات تھی جسے زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست تھے، جنہیں تعیش و انحراف سیاست سے نفرت تھی۔ یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مدتوں آپ کا یہی دستور رہا۔ آپ کے مجاہدے کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص، ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ نیند آ جانا، تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی، اے نفس تو کب تک سوئے گا اور کب تک خراٹے لیتا رہے گا، اور وہ دن قریب ہے کہ تو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگا سکے گی۔ اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے۔ آپ کا یوں دنیا سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضا کے مطابق تھا، کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو و لعب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں۔ زہد ایسے بزرگوں کے لیے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں، نئے تہذیب و تمدن، نئے طریق ہائے فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہر ملک، ہر زمانے، ہر مذہب میں ایک ایسا دور آتا ہے جب زہد ایسے ہی اسباب ظاہری باطنی کے تحت پروان چڑھنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ زہد کو فرار کی خاطر اختیار کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ ان کی ناکامی کار فرما ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی کی چھان بین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ
اصلاحاً کسی نفسانی محرومی کی وجہ سے تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زہد کسی کی فطری طبیعت طینت بن گیا ہو۔ زہد پسند حضرات اسباب دینوی سے از حد پرہیز کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ کے دور میں زہد باقاعدہ ایک فن بن چکا تھا جسے باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ اس کا بانی حضرت حسن بصری کو سمجھا جاتا ہے جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جزو بنا دیا۔ آپ دینوی زندگی میں زیادہ تر موت، حساب، اعمال اور دوزخ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں اور مریدوں سے آپ کی زیادہ تر گفتگو آخرت کے متعلق ہی ہوا کرتی تھی۔ اس راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہے یہاں تک کہ زہد و تقوی کے کمال تک پہنچ گئے۔ آپ کی شکل میں بصرہ کے ایک ایسے معلم زمانہ کو دیکھا گیا جس نے سینکڑوں کو تعلیم دی۔ تاہم حضرت رابعہ بصری جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کو نہج کر زاہدانہ زندگی اپنا لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، تاہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ محبت الہی کے راستے۔ رابعہ بصری جو پہلے ایک چھوٹی سی بیل پھر ایک تر شاخ کی مانند بنی، چند سال گزرنے پر ایک تناور سایہ دار میوہ دار درخت بن گئی۔ اس کے سائے میں وہ لوگ آرام کرتے تھے جو دنیا کی باد و سموم کے مارے ہوئے تھے، مگر اس کا پھل عارفوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا، کیونکہ معرفت کے اس درجے تک تو اہل بصیرت ہی پہنچ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے زہد و عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا۔ ایک شعلہ عشق معرفت باطن الجذاب مادر اور تجرد کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اس کی شمع بیداری اور دوسرے شب بیداروں کی طرح نہ تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات دن گریہ زاری کرتی رہتی، مگر حساب قیامت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ حساب حشر سے ڈر کر گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اب ان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف مڑ گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک ذات باری تعالیٰ تھی جو اہل نظر کرم کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے نزدیک جب تک انسان 4 بھٹیوں میں پگھلایا نہ جائے پختہ نہیں ہوتا۔ ان میں پہلی آگ فقر ہے، دوسری محبت، تیسری خدا کی تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا یعنی بغیر چوں چرا تسلیم کرنے لینا، اور چوتھی روزی کی فکر سے فارغ ہو جانا یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لینا۔ جب تک 4 بھٹیوں سے گزرا نہ جائے کندن نہیں بنا کرتے اور نہ ہی عشق کے درجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پہ فخر فرمایا۔ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے، جب فقر پورا ہو جائے تو اللہ باقی رہ جاتا ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ دولت یعنی فقر آپ پر پوری ہو گئی، اس لیے راہ عشق کے مسافر پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اتباع کی بدولت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔